آقا جانتے تھے ان کے اندر کا مزاج. کافی دیر سے آپ نے آرام کر لیا ہے, تھوڑی حرکت کر لیں اور سبحان اللہ بول دیں. اب تو آپ ایسے بیٹھ گئے ہیں, پتہ نہیں 1:30 بجے کے بعد بولنے میں ثواب نہیں ملتا ہے, اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا 9-10 بجے ملتا ہے. سچی بات یہ ہے, شاید آپ کو پتہ نہ ہو. آپ ذرا بول دیں گے تو اچھا لگے گا. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا پلان بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں نہیں بول رہے ہیں, نہ کھوپڑی ہلا رہے ہیں نہ زبان ہلا رہے ہیں. کم سے کم کچھ تو بولیے تاکہ محسوس ہو. اب بھئی بات ہو گئی, دیکھیں ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. یہ ایسے خطیب ہیں نا, ایسے خطیب ہیں, اگر خاموشی ماحول میں اس خطیب کو جب پیش کر دیا جاتا ہے, اور سچی تو بات یہ ہے جہاں مجمع نہیں رکتا ہے, حضرت علامہ مفتی گلفام کو یاد کیا جاتا ہے. علامہ مفتی گلفام اس فنکار آدمی کا نام ہے, اس عظیم خطیب کا نام ہے جس خطیب سے ہندوستان کے تمام خطبہ ناز کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ عظیم خطیب آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد ان سے آپ تقریر سماعت کریں گے. بہت اچھا کلام بہت اچھے انداز سے جیلانی صاحب نے پڑھا اور آپ نے محبتوں کے ساتھ سنا. امید کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ سنتے رہیں گے, مگر خاموشی کے ساتھ بالکل مت سنیے, کیونکہ میں بغیر کسی تاخیر کے نواب رضا رامپوری کو پیش کرنے والا ہوں. ان کے فوراً بعد مفتی صاحب کی تقریر ہوگی, ہے کہ نہیں. مگر شعر سننے کے کاندھے پہ اپنے لا نہیں پایا بچا کے سر. ارے سبحان اللہ کہہ دو یار. آپ تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کسی کا کوئی قرض مانگتا ہو, قرض نہ دیتے ہو آپ, ہے کہ نہیں. ورنہ یہ تو حق آپ کا بھی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دے یا حسین, اور زور سے یا حسین. کہ کاندھے پہ اپنے لا نہیں پایا بچا کے سر, جس کو علی کی دیگ نے دیکھا گھما کے سر, تلوار اس علی کی تھی دستے حسین میں. سید اویس میاں صاحب بیٹھے ہیں, میں اپنے گھر کی بات نہیں بلکہ سید صاحب کے گھر کی بات کرتا ہوں. یہ صرف مجھے دعا دیتے, میرے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے. ماشاءاللہ اس وقت بھی انعام دے رہے ہیں آپ, ارے کوئی بڑی محبت ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مگر آج اگر اس وقت آپ انعام نہیں دیں گے تب بھی کام چلے گا, مگر اگر ووٹ نہیں دیے تو کام نہیں چلے گا, کیونکہ ہے کہ نہیں. آپ بول دیں, ذرا بول دیں یا حسین, اور زور سے یا حسین. کہ کاندھے پہ اپنے لا نہیں پایا بچا کے سر. میں توجہ چاہوں گا تمام لوگوں کی, کہ کاندھے پہ اپنے لا نہیں پایا بچا کے سر, جس کو علی کی تیگ نے دیکھا گھما کے سر, تلوار اس علی کی تھی دشتے حسین میں, خیبر کو جس نے کر لیا چٹکی بجا کے سر. کہ تلوار اس علی کی تھی دشتے حسین میں, خیبر کو جس نے کر لیا چٹکی بجا کے سر, ایسا گرا کے مارا ہے صبر حسین نے, کوئی یزید چل نہیں سکتا اٹھا کے سر. ایسا گرا کے مارا ہے صبر حسین نے, کوئی یزید چل نہیں سکتا اٹھا کے سر. زینب کی گفتگو میں علی کا جلال تھا, سنتا رہا یزید کمینہ جھکا کے سر, سنتا رہا یزید کمینہ جھکا کے سر. ایک جھلک ان کو دیکھ لیں جو دیوار سے باہر کھڑے ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ پہچانتے ہیں آپ انہیں, آپ کے گاؤں کے یا باہر کے. کتنے تعجب کی بات ہے, نبی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے, لوگ مسجد سے باہر کھڑے ہیں. کتنی غلط بات ہے یہ. بتائیے خدا کا گھر ہے یہ, اور خدا کے گھر میں اللہ کے محبوب کے نواسے کا ذکر ہو رہا ہے, پھر بھی لوگ ادھر دور کھڑے ہیں. میں امید کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بیڑی اڑی پینے گئے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. مگر پی کے جلد سے جلد فارغ ہو کے آ جائیے, کیونکہ ہندوستان کو عظیم خطیب کی آمد ہو رہی ہے. میں بغیر کسی تاخیر کے اپنی جماعت کے ایک عظیم مداح نبی کو پیش کرتا ہوں, جن سے میری مراد شاہکار ترنم پیکر ترنم شاعر ملک ہندوستان جناب نواب رضا رامپوری آپ کی سماعتوں کے حوالے. آئیے ان کا استقبال کر لیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت شہنشاہ ترنم نواب رضا رامپوری. نعرے تکبیر. خاموشی رہے تو تکلم ٹپک پڑے, جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑے, اور نواب رضا وہ شاعر ہے لکھ کر نبی کی نعت کاغذ